ذمہ اپنی قوم کی فکری اور ذہنی تربیت کی ہیں، ان کو اپنے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اسی کام سے سروکار رکھنا چاہیے جو ان کے منصب کا تقاضا ہے۔ اور انیق صاحب، ہمارے ہاں جب تک یہ جاگیردارانہ نظام سے لوگوں کو نجات نہیں ملے گی، تب تک لوگ کبھی بھی اپنی رائے کے استعمال میں یا رائے کے اظہار میں آزاد نہیں ہو پائیں گے، ناممکن ہے۔ ایک علاقے کا جاگیردار صاحب اپنی پوری جو نیچے ان کے مزارے ان کو اپنی رعایا کہتے ہیں، اور رعایا کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے خلاف ووٹ ڈالے؟ چنانچہ آپ اپنے پاکستان کی پچھلی اسمبلیوں کے ممبران کی تفصیل دیکھ لیجئے، وہی چہرے، نام صرف سیاسی جماعتوں کے نام بدلے ہیں، باقی وہی چہرے ہیں جو برسر اقتدار آ رہے ہیں، اور وہی چہرے ہیں جو الیکشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہمیں قوم کو بیدار کرنا ہے، اور وہ بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ تعلیم جب پھیلے گی، علم جب آئے گا، لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، لوگوں میں اپنے حقوق سے شناسائی پیدا ہوگی، اور لوگوں کو اچھے اور برے کا امتیاز پوری طرح سے واضح ہوگا، اور لوگ اپنی رائے آزادانہ طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم ایسے لوگوں کو منتخب کر پائیں گے جو قوم کی اجتماعیت کی فکر کریں، جو قوم کے لیے ایک ایسے نظام کو نافذ کرنے میں مددگار ثابت ہوں جو ہمارے مسائل کا حل ثابت ہو۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے لسانی بنیادوں پر جو صورتحال ہے، چاہے کوئی اچھا ہے یا برا ہے، لیکن چونکہ میری زبان بولتا ہے، اور چاہے کوئی اچھا ہے یا برا ہے چونکہ میرے صوبے کا ہے، چاہے کوئی اچھا ہے یا برا ہے چونکہ میری جماعت کا ہے، بس یہ ہے ایک یا ہمارے یہ ہاں میرے مسلک کا ہے۔ یہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یا یہ میرے مسلک کا ہے، یا میرے رنگ کی ٹوپی پہنتا ہے، میرے رنگ کی پگڑی باندھتا ہے، میرے رنگ کی اس کی داڑھی ہے، میرے رنگ کی چادر اوپر پہنتا ہے۔ یہاں تک ہم نے امتیازات پیدا کر دیے ہیں۔ ان امتیازات کو مذہبی حلقے بھی ختم کریں۔ خدا را مذہبی حلقوں سے میں درخواست کرتا ہوں اب ناظرین کے ذریعے سے کہ مساجد سے پیغام پھیلے امت کی وحدت کا۔ پاکستان مسلمانوں کا اکثریتی ملک ہے، اور حیرانی ہے کہ مسجد سے باہر جو رہتا ہے وہ سب کے نزدیک مسلمان ہے، لیکن مسجد میں اگر آ جائے تو مفتی صاحب کی مسجد میں آ جائے تو میرے ہاں مسلمان نہیں، اور میری مسجد میں آ جائے تو ان کے ہاں مسلمان نہیں، گویا معلوم ہوا مسلمانوں کا اکثریتی ملک نہیں ہے۔ اس بات کو ممبر سے بھی اصحاب ممبر بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ محراب اور ممبر کے وارثین جب تک امت کو وحدت کا درس نہیں دیں گے اور مسجد سے بیداری امت کی مہم شروع نہیں ہوگی، تب تک انیق صاحب تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تعلیمی ادارے بھی اپنا فرض محسوس کریں، معلوم کریں، اور مسجد اور محراب اور ممبر سے بھی وہ بات پھیلے جو امت کی وحدت کا ذریعہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم اس کرب سے نکل پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور